بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 60واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر ہوا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جامع خاکہ پیش کروں گا، ایک اجمالی جائزہ لوں گا، اور یہ کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کروں گا، اور یہ کہ سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت کے لیے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام کی سیرتوں سے ممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگیوں کو بطور نمونہ پیش کرتے رہے تاکہ لوگ ان کی پیروی کر سکیں۔ آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے تاکہ تمام دنیا کے لیے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یا سورہ یونس میں ارشاد ہوا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں عمر کا ایک بہت بڑا حصہ پہلے ہی تم میں گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی زندگیوں کو انسان نے بطور نمونے کے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں بادشاہ ہیں، سپہ سالار ہیں، فاتحین عالم ہیں، دولت کے انبار رکھنے والے ہیں، یا حکماء اور فلاسفہ شامل ہیں۔ مثلا عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود تھا، اس نے بادشاہت کا نہ صرف بادشاہت کا دعویٰ کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ مصر میں فرعون ہے، ایران میں دارا ہے، یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر میں سیزر مشہور ہوتا ہے۔ انہوں نے طاقت کے زور پہ حکومت کی، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دولت سے لوگوں کو متاثر کیا، جیسے قارون ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی حکمت اور فلسفے سے لوگوں کو مشہور کیا، جیسے سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکے کہ اس کی زندگی تمام انسانوں کے لیے باعث سعادت اور کامیابی اور باعث ہدایت ہے۔ ایسا کسی شخصیت کے حصے میں یہ رتبہ یا یہ اعزاز نہیں آیا۔ اس کے برعکس ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں خلوص دیکھتے ہیں، نیکی اور دل کی صفائی ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ انبیاء کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ جہاں کہیں بھی ہمیں رحم نظر آتا ہے، انصاف نظر آتا ہے، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ہمیں انبیاء کی تربیت کار فرما نظر آتی ہے۔ کیونکہ انبیاء ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی، جبکہ یہ جو دنیاوی حکمران تھے ان کی بادشاہت جسموں تک محدود رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ایک متنبہ کر دینے والا بھیجا نہ گیا ہو۔ یا سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، وہ یہ کہتا تھا، یہ دعوت دیتا تھا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، شیطان سے اجتناب کرو۔ یہ سورہ رعد میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا، ایسا شخص، نبی جو ہدایت کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ ناظرین، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں یا یہ رتبہ اس کو عطا کرنے میں بہت سی ہستیوں کا حصہ ہے، اس میں بہت سے فنون کے ماہرین شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ ہیئت دان ہیں، انہوں نے ستاروں کے حالات بتائے، حکماء ہیں جنہوں نے چیزوں کے خواص ظاہر کیے، طبیب ہیں، بیماریوں کے علاج دریافت کیے، انجینئر ہیں، انہوں نے فن عمارت اور دیگر فنون سکھائے، دیگر ہنرمند ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ہنر سکھائے۔ ہم ان تمام عظیم ہستیوں کے شکر گزار ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم ان ہستیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری اندر کی دنیا کو آباد کیا، ہماری حرص کو لگام دی، ہمارے جذبات، احساسات اور ارادوں کو ایک صحیح سمت عطا کی، ہمارے اخلاق کو اور ہماری نیکی اور ہمارے اچھے کاموں کو انسانیت کی معراج قرار دیا۔ یعنی انبیاء کرام نے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا، انسان کا جو اللہ سے تعلق تھا اسے مضبوط کیا۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو انبیاء کرام کے احسانات انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں، اسی لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ ان پاک ہستیوں کا شکریہ ادا کرے، اور اسلام کی زبان میں اسی شکریہ اور احسان مندی کا نام صلاۃ و سلام ہے۔ جب ہم کسی بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، تو یہ ایک احسان مندی کا یا شکریہ کا انداز ہے۔ یہ مبارک ہستیاں انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں میں آئیں اور چلی گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا فانی میں کسی چیز کو ابدیت یا ہمیشگی عطا نہیں کی۔ فرمان الہی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین پر جو لوگ ہیں سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو چیز رہبر و رہنما ہو سکتی ہے وہ ان انبیاء کی زندگیوں کے حالات ہیں جو تحریری شکل میں موجود ہیں، اور انہی حالات زندگی کو ہم انبیاء کی سیرت کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ایک مشکل درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ان انبیاء کی سیرتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن تفصیل سے نہیں ہیں، ان میں پوری زندگی کا کوئی کامل نمونہ ہمیں نہیں ملتا۔ آپ دنیا کا بہترین فلسفہ پڑھ لیں، عمدہ سے عمدہ نظام تعلیم دیکھ لیں، وہ اس وقت تک ہماری زندگیاں نہیں بدل سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت نہ ہو جو اس فلسفے یا نظام تعلیم پر عمل کر کے نہ دکھا دے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بنگال کے ایک بہت بڑے فلسفی شاعر گزرے ہیں، سر رابندر ناتھ ٹیگور۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک بہت بڑی معاشرتی تحریک برہم و سماج گزری، جس کے اصول بہت منصفانہ تھے، جس کی تعلیمات میں تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور ان مذاہب کے بانی جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں، لیکن یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ تحریک کیوں ناکام ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مسٹر ٹیگور نے یہ کہا کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی شخصی زندگی یا عملی سیرت موجود نہیں تھی جو ہماری نیکوکاری کا نمونہ بنتی اور ہماری توجہ کا مرکز بنتی، یعنی ہمیں کوئی شخصیت اس تحریک کے پیچھے نظر نہیں آئی، تو یہ اس کی ناکامی کا سبب بنا۔
تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی تحریک ہو یا بے شک مذہبی کیوں نہ ہو، جب تک اپنے نبی کی سیرت اور عملی زندگی انسانوں کے سامنے نہ ہو، اس کے بغیر وہ ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اسلام کو دو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو دنیا کی اور کسی مذہب کو، کسی دین کو عطا نہیں کیا۔ یہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ آسمانی کتاب قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسے اپنی اصلی شکل میں محفوظ کر لیا ہے، وہ جوں کی توں موجود ہے ہمارے درمیان، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ یہ ایک بہت مضبوط کتاب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فورٹیفائیڈ، قلعہ بند، اس میں کوئی غلط بات شامل نہیں ہو سکتی، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بہت حکمت اور دانائی والا ہے، بہت تعریف والا ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اسلام کو عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی سیرت کو بھی تفصیل کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں، کتاب کی حفاظت اور سنت کی حفاظت اپنی اصلی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کے حصے میں دی ہے، کسی اور مذہب کے پاس ایسی خوبی یا ایسی نعمت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اب تمام انسانیت کے لیے عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر ہم چند پہلوؤں سے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کی سیرتوں سے موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ صرف سیرت محمدی ہی اس مرتبے پر فائز ہو سکتی ہے کہ اسے انسانیت کے لیے عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل قرار دیا جا سکے۔ میں چند اسباب یا چند وجوہات یا ان کو چند معیار آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی طور پر معتبر ہے، تاریخی طور پر مستند ہے۔ دیگر انبیاء کی جو سیرتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یعنی ان کا جو وجود ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم قصے پڑھتے ہیں، داستانیں پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کی سند نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے ہم تاریخی زاویہ یا تاریخی پہلو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستند سیرت ہے اور محفوظ ہے۔ دوسرا پہلو یا زاویہ یہ ہے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل سیرت ہے، کاملیت اس کی ایک خوبی ہے۔ یعنی اگر ہم دیگر انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں کے بہت کم پہلو ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو دنیا کے سامنے ہیں۔ کوئی زندگی کا پہلو آپ ذہن میں لے آئیں، اپنی سوچ میں لے آئیں تو آپ کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پہلو آپ اس پہلو کو موجود پائیں گے۔ تیسرا معیار یا تیسرا پہلو جو ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسے دیگر انبیاء کی سیرتوں سے ہم موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، وہ جامعیت کا پہلو ہے۔ جامعیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ہم دیگر انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو کیا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت مل سکتی ہے؟
ظاہر ہے اس کا جواب تلاش کرنا نہایت ضروری ہوگا اور وہ ہم کریں گے۔ پھر اگر ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو کیا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کا بھی جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جامعیت کے پہلو میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا دیگر انبیاء کی سیرتیں دنیا کی تمام اقوام کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی ہے کہ اس میں دنیا کی ہر قوم، ہر نسل، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگ جو ہیں ہدایت حاصل کر سکیں۔ چوتھا پہلو یا معیار عملیت ہے۔ عملیت سے مراد ہے پریکٹیکیبلٹی۔ ایک آئیڈیل لائف یا ایسی سیرت جو عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل ہو، اس کا ایک معیار عملیت ہے، پریکٹیکیبلٹی یعنی قابل عمل ہونا۔ عملیت سے مراد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ نبی جو اپنی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے، کیا اس کا ذاتی عمل ان تعلیمات کا نمونہ و مثال ہے جو وہ پیش کر رہا ہے؟ یعنی اس کے عمل نے کیا ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے، زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی تعلیمات قابل عمل ہیں؟ تو یہ جو پریکٹیکیبلٹی کا عنصر ہے، عملیت، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ یعنی ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اقوال زریں پیش کرتے ہیں اور بہت ہی مفید نظریات دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر جو چیز ہم ہر وقت پیش نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے، وہ ہمارا عمل ہوتا ہے۔ تو انسانی سیرت کے کامل ہونے کے لیے محض نیک خیالات اور اعلیٰ اخلاقی نظریے کافی نہیں ہوتے، بلکہ صاحب سیرت جو ہے اس کے اعمال اور کارنامے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو کیا دیگر انبیاء کی سیرتیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں؟ ہمیں اس کا جواب درکار ہوگا۔ کیا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی، جو حکم دیا، اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا؟ اس پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، یہ 4 معیار ہیں جن کے ذریعے سے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کی سیرتوں سے موازنہ کریں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس نبی کی سیرت تاریخی طور پر مستند اور محفوظ ہے، کس نبی کی سیرت کے تمام پہلو دنیا کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں، کس نبی کی سیرت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت فراہم کرتی ہے، اور کس نبی کی سیرت ایسی ہے کہ اسے قابل عمل کہا جا سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے پریکٹیکیبل ہے۔ تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیرت کے جو پہلے معیار ہیں، یعنی سیرت کی تاریخی طور پر مستند ہونا اور ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہونے پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔